اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ سنی سین نون یہ اس کو قرآن سے ثابت کر کے دکھا دو تو قرآن میں کہاں تو میں نے یہ بات کہی کہ ہاں میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ قرآن میں کوئی سنی نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں شیعہ کا لفظ ہے۔ اور آپ جب یہ بات کرتے ہو کہ کوئی فرقہ نہیں ہونا چاہیے تو آپ کے پاس اپنے فرقے کے ثبوت کے لیے قرآن سے تو کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن شیعہ کو تو فخر ہونا چاہیے کہ ان کا لفظ جس فرقے سے وہ خود کو منسوب کرتے ہیں قرآن میں بیان ہے۔ ہاں تمہارا فرقہ، جیسا کہ بھی آپ نے مفتی فضل ہمدرد کی یہ ویڈیو سنی اور یہ ویڈیو دیکھی، تو سب سے پہلا تو میرا سوال یہی ہے کہ میں ہمیشہ سے یہی سوال کرتا ہوں اور آج بھی یہی سوال کروں گا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ جو ہے بولی جائیں، ہمیں آپ سے کوئی گلہ نہیں، ہم تو اس بندے کو ڈھونڈ رہے ہیں جو آپ کو لایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہی والی بات ہے کہ مجھے تو اس استاد سے ملنا ہے یا اس مدرسے والوں سے پوچھنا ہے اس جاہل رافضی انسان کو مفتی کی ڈگری کس نے دی۔ میرا سوال ہے، مفتی کی ڈگری میں لازمی سی بات ہے، دیکھیں قرآن تو انہوں نے ترجمے کے ساتھ پڑھایا ہی ہوگا۔ اب قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھانے کے بعد یہ رافضی آدمی دیکھیں کس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ رافضیت کیونکہ آپ کو بتایا تھا نا، سنی لبادہ اوڑھ کے آیا تھا، اپنا مشن پورا کیا، مرتد کیا، لوگوں کو گمراہ کیا اور دفع ہو گیا یہاں سے، ٹھیک ہے؟ اب شیعت کا اعلان کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ اس کی ویڈیو میں یہ کہہ رہا ہے کہ سنی سین نون یہ چھوٹی ہے، یعنی کہ یہ جو ہے سنی جو ہے یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے، اور شیعہ کا لفظ تو قرآن کے اندر ہے۔ پہلے تو اس جاہل انسان کو آپ یہ پوچھیں کہ شیعہ کا لفظ کا مطلب کیا ہے، اگر وہ قرآن میں بھی ہے، میں مانتا ہوں قرآن میں کئی جگہ پہ لفظ ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک جگہ پہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شیعہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، ایک جگہ پہ استعمال ہوا ہے کہ جی سورہ روم کی 32 نمبر آیت میں شیعہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور جگہ بھی استعمال ہوا ہے۔ تو پہلے تو اس سے یہ پوچھنا شیعہ کا مطلب کیا ہے۔ شیعہ کا مطلب کہیں بھی سرچ کر لیں، کسی بھی لغت میں سرچ کر لیں، گوگل پہ سرچ کر لیں، کہیں بھی سرچ کر لیں، عربی زبان میں اگر آپ اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے گروہ، ٹھیک ہے؟ گروہ۔ اب یہ فور ایگزامپل یہ کہتا ہے، دیکھیں آپ دیکھیں کہ یہ اپنے آپ کو سنی کہتا تھا، سب سے بڑی اس کی منافقت تو آپ کے سامنے سمجھ آ رہی ہے کہ سنی لفظ ہے نہیں جی، شیعہ لفظ جو ہے بھلے وہ ان کا مسلک جو ہے وہ تو قرآن سے ثابت ہے، ان کا فرقہ قرآن سے ثابت ہے۔ پہلی بات تو اس جاہل کو یہی نہیں پتا کہ قرآن کے اندر ہی لکھا ہے کہ فرقہ اسلام میں ہے ہی نہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں سورہ روم کی آیت نمبر 32 میں تو واضح فرقوں کے بارے میں، جس میں یہ شیعہ کا لفظ ہے، اس میں واضح فرقے کے بارے میں بھی ہے کہ جن سب نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، دینہم وکانوا شیعان، اور ہو گئے گروہ گروہ، ٹھیک ہے؟ کلو حزب، ہر گروہ بما لدیہم، جو ان کے پاس ہے اس وجہ سے فارحون، وہ خوش ہے۔ تو کیا آج ایسا نہیں ہے سب اپنی جگہ پہ خوش ہیں؟ سب کون کہتا ہے اپنے آپ کو برا؟ ہر فرقہ اپنے آپ کو صحیح، دوسرے کو غلط کہتا ہے۔ تو اس جاہل نے کیا قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ اب آ جاتی ہے بات سنی کے حوالے سے۔ اس جاہل آدمی نے اگر یہ اپنے آپ کو مفتی، میں وہی تو کہہ رہا ہوں، مجھے تو حیرانگی ہے، اللہ اس کو مطلب میں تو کیا اس کے بارے میں کیا دعا دوں، ایک رافضی کے بارے میں کیا دعا دوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس انسان کا کہ پہلی بات کیا قرآن میں کوئی فرقے کی بات ہوئی ہے؟ وہ تو ایک لفظ ہے گروہ گروہ، تو گروہ کو آپ نے یعنی کہ یہ ڈال دیا کہ قرآن میں شیعہ کا ذکر ہے، یعنی کہ شیعہ جو ہیں جب قرآن اترا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تب سے تھے شیعہ۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ شیعہ کا مطلب گروہ کا ہوتا ہے بھائی۔ اور رہی بات سنی کی، سنی کو چھوڑ دیں، ہم ہیں کون؟ مسلمان، کتنی جگہ یوز ہوا مسلمانوں کا لفظ؟ تو مسلم کا لفظ جو ہے سنی، میں کیونکہ خود کسی فرقے سے بلونگ نہیں کرتا تو میں یہ سنی والی بات ہی چھوڑ دیتا ہوں، سنی شیعہ چھوڑ دیں آپ ایک لمحے کے لیے۔ میں تو کہتا ہوں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلم پکارا ہے اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسلم پکارا ہے، تو ہمیں تو فخر ہونا چاہیے مسلم ہونے پہ، پہلی بات۔ اب یہ اپنے آپ کو سنی سمجھتے رہیں، جو مرضی سمجھتے رہیں، یہ ایک علیحدہ بحث ہو گئی، ٹھیک ہے؟ چھوڑ دیں اس چیز کو کہ سنی کا بات تو یہ کہ اس جاہل کو یہ نہیں پتا کہ شیعہ کا مطلب گروہ ہوتا ہے، یا قرآن میں تو ایسے بہت سارے الفاظ ہیں
ٹھیک ہے، قرآن میں شیعہ کے علاوہ بھی ایسے بہت سارے الفاظ ہیں جو کہ ہم عام زندگی میں یوز کرتے ہیں، ہم عام اپنے اس میں یوز کرتے ہیں، کیونکہ قرآن میں 65% لفظ جو ہیں وہ اردو کے ہیں، یعنی کہ اردو سے ملتے جلتے ہیں، اور جو 20% لفظ ہیں وہ بار بار آتے ہیں، اور 15% لفظ جو ہیں وہ ہر دفعہ نئے آتے ہیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہو گیا کہ جی قرآن سے شیعت ثابت ہو گئی اور دیکھیں شیعہ جو ہیں وہ قرآن کے اندر ہیں۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی اس کے ماننے والے کتنے بڑے جاہل ہیں، جو اس جاہل لانتی آدمی جس کا نام کیا نام مفتی فضل ہمدرد ہے، یہ ہمدرد ہے پتہ نہیں کیا ہے، مجھے نہیں سمجھے آج تک، بے درد ہے پتہ نہیں کیا ہے، کہ اس انسان اس یعنی کہ کمینہ خصلت انسان کو یعنی کہ سنتے ہیں جس کو یہ نہیں پتا کہ شیعہ کا مطلب کیا ہے، اور وہ قرآن سے باقاعدہ، کیونکہ یہ شیعہ کہتے ہیں نا، یہ بھی وہی بات کر رہا ہے۔ تو اللہ عز و جل ہم سب کو مفتی فضل ہمدرد جیسے جالی فتنے سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔